السلام علیکم۔ گریڈ 8 سبجیکٹ ہے آج کی کلاس میں ہمارا اسلامیات اور ٹاپک ہے حج۔ لیڈ اسکول سسٹم فارمر ایٹ کیمپس سے میں ہوں آپ کی ٹیچر میں سدرا۔ آج کے ٹاپک میں ہم سب سے پہلے پڑھائی کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا دوسرا سٹیپ ہے کثیر الانتخابی سوالات کا، وہ کریں گے، اور لاسٹ میں ہم سوالات کے جوابات کریں گے۔ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی جہاں پر آپ کو حج کی ادائیگی نظر آ رہی ہوگی، حج کی عکاسی کر رہی ہے یہ تصویر۔ اس کے بعد آپ کا عنوان ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ عالمگیریت مطلب تمام دنیا سے جو ہے، تمام مسلم ممالک سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کہاں کہاں تک اس کی حدود میں، اس کی باؤنڈریز میں پھیلے ہوئے ہیں مسلمان۔ حتیم، حرم، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے باہر والے صحن، یہ سب جو آپ کو نظر آ رہا ہے باریک باریک لائنز میں، یہ سب مسلمان ہیں جو ایک ساتھ مل کر وہاں پر حج کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، حج اور اس کی عالمگیریت۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ بالغ کہ جس کی عمر جو ہے وہ جس پہ اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر یعنی کہ نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے قرآن پاک کی، اس آیت نمبر ہے 97، اس کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ آپ کو اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، سٹارٹ کی کلاس سے ہی آپ پڑھتے آتے ہیں، ان میں 5واں رکن جو ہے وہ حج بتایا گیا ہے۔ سفر حج کا ارادہ کرنے کے بعد جو انسان اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے، اس کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا جاتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، جس کی جتنی خدمت ہو سکے کرے۔ وہ حرم الہی کا مسافر ہونے کی حیثیت سے ہر برے کام سے باز رہتا ہے۔ اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ اللہم لبیک، یہ ٹاپک ہے نیکسٹ ہمارا اسی کے اندر۔ اس میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم خود اپنے دل میں اس نقشے کا تصور کریں کہ بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں، شکلیں، رنگ، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس ترک کر دیتے ہیں اور ایک ہی طرز کا سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کے ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات، جو کہ احرام باندھنے کی مقررہ ایک جگہ ہے، اس سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ملی وحدت، ایک اور چھوٹا سا ٹاپک انہوں نے دیا عنوان، بولیاں، جس میں اب ملی پوری ملت کی وحدت، اس کی ایک ہونے کو اب وہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے لیے مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور ہر زبان، ہر ملک کی اپنی ایک زبان ہے، لیکن وہاں سب ایک ہی عربک جو میں نے ابھی یہ جو پڑھی ہے لائنیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی عبادت کی ایک ہی زبان، سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع سجود کرتے ہیں، اور سب اسی قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یوں زبانوں کا اور قوموں کے علاوہ جو قوموں اور وطنوں کا اختلاف جو ہے وہ مٹتا ہے، اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ پھر جب یہ قافلے یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلے آتے ہیں تو ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے،
اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہاں ایک جیسی آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ تو آپ ضرور اس کیفیت کو محسوس کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے اس میں مناسک حج کہ حج کی ادائیگی میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ سبقہ منی میں کیمپ لگانا، پھر سبقہ افات کی طرف کوچ کرنا، یہ وہ ایریاز ان جگہوں کے نام ہیں جہاں پر جانا جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے جو لوگ گئے ہوتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے جانا۔ وہاں ایک امام سے خطبہ سننا، پھر سبقہ رات کو مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، پھر سبقہ ایک ساتھ منی کی طرف پلٹنا، پھر سبقہ جمرات پر کنکریاں مارنا شیطان کو، پھر سبقہ قربانیاں کرنا، پھر سبقہ ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا اور سبقہ ایک ہی مرکز سے گرد نماز پڑھنا۔ یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی بھی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہے کہ حج ایک عظیم نعمت، تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، قلبی روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا اور صرف ایک ہی دفعہ یہ مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے عطا نہیں کی۔ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جھگڑوں کی بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجویز نہیں کیا۔ صرف اور صرف اسلام میں یہ نعمت ہے۔ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی کثیر الانتخابی سوالات کے جو فل ان دا بلینکس دی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کثیر الانتخابی نہیں ہے اس میں خالی جگہ پر کرنی ہے، وہ آپ آسانی سے اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد کر سکتے ہیں، سن کر بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو بھی ہماری جب بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم لوگ اس کے جو مشقی سوالات ہیں اس کی طرف جائیں گے۔ خدا حافظ۔